کہ اگر حسن کی بات کی جائے کہ اللہ نے نبی کریم رسول رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسا حسن عطا فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں. جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک کشتی میں لے لیا. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا حسن عطا فرمایا تھا، اتنا حسن عطا فرمایا تھا کہ آپ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے رکھتے. اب جب کشتی میں کھانے پینے کا ساز و سامان ختم ہو گیا، لوگ حضرت نوح کے پاس آئے، یا نبی کھانے پینے کا ساز و سامان ختم ہو چکا ہے، ہمیں بھوک نے ستایا ہے، بھوک لگی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نقاب کو ہٹایا. لوگوں نے حضرت نوح کے حسن کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بھوکوں کو مٹایا. ایسا حسن کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے حسن میں ایسے مگن ہو گئے، اس کو دیکھ کر ان کی بھوک اللہ تبارک و تعالی نے. ایسا حسن حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیسا حسن عطا فرمایا، جسے ابھی کلام میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے حضرت یوسف کو ایسا حسن عطا فرمایا کہ جب مصر کی ملکہ زلیخا کا دل حضرت یوسف پر آ گیا، عورتیں بات کرنے لگی، ارے کیسی عورت ہے، تو ملکہ ہے، تو بادشاہ کی بیٹی ہے، اور اپنا دل جو ہے وہ ایک غلام پر ہار بیٹی ہے، تو ایک غلام سے محبت کر بیٹی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر وہ اتنی دیوانی ہو گئی تھی. زلیخا نے کہا اے لوگوں تم بڑی باتیں بناتی ہو. ان عورتوں سے کہا بڑی باتیں بناتی ہو، ایسا کرو کل میرے گھر پہ تمہاری دعوت ہے، کل تم ساری عورتیں میرے گھر آ جانا. اب جب وہ تمام کی تمام عورتیں آ گئیں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، تو زلیخا نے کیا کیا کہ زلیخا نے ایک چھری تمام عورتوں کے ہاتھ میں دے دی اور کچھ پھل جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں دے دیے، اور کہا کہ جب یوسف یہاں سے گزرے نا تو بس تم یہ کرنا کہ اس پھل کو کاٹنا شروع کر دینا. اللہ اکبر. وہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا، جب وہ حسن ان عورتوں کے سامنے سے گزرا، ان عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا. حضرت یوسف کے حسن میں اتنی مگن ہو گئی کہ جب حضرت یوسف گزر گئے تو انہیں پتا چلا کہ ان کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹ چکی. اللہ اکبر. ابھی حسن سامنے ٹھہرا نہیں تھا، رکا نہیں تھا، ابھی حسن تو گزرا تھا کہ یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ انگلیاں پھیر دی. اگر سوچئے وہ حسن سامنے ٹھہر جاتا، اگر سامنے رک جاتا تو پھر پتہ نہیں گردنوں پہ اور دلوں پہ جو ہے وہ چھریاں چل جاتی. لیکن ابھی حضرت یوسف علیہ السلام اپنا حسن کو لے کے سامنے سے گزرے تھے کہ جس عورت نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا، انہوں نے اپنے پھلوں کے ساتھ اپنی انگلیاں بھی کاٹی. اللہ اکبر. قرآن نے کہا نا قطعنا ایدیہم کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. اللہ اکبر. یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا. اللہ نے حضرت موسیٰ کو کیسا حسن عطا فرمایا. جب حضرت موسیٰ نے کہا نا اے مالک مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، میرا دیدار تو آنے والا میرا حبیب کرے گا، جو دیدار کی تمنا بھی نہیں کرے گا، جس کو میں خود دیدار کرواؤں گا. حضرت موسیٰ کی قوم نے تو حضرت موسیٰ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو ہمیں بھی اللہ کو دکھائیے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا تم ایسا کرو، اگر میرا دیدار کرنا چاہتے ہو تو میں اپنے وصف کی، اپنی ذات کی نہیں، اپنے وصف کی ایک تجلی کوہ طور پر فرماؤں گا، تم آ کے اس کی دیدار کرو. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک وصف کی تجلی اس پر فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نور کی تاب نہ لا سکے اور آپ بے ہوش ہو کے جو ہے زمین پر. اللہ اکبر. لیکن جب آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے بس اس نور کی تجلی کو دیکھا تو اس نور کی تجلی آپ کی آنکھوں پر اور آپ کے چہرے پر پڑی تو اس سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے حسن میں اور اضافہ فرما دیا. اب عالم یہ تھا کہ حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حسن اتنا بڑھ گیا کہ اگر کوئی دیکھتا تو اس کا چہرہ جل جاتا. حضرت موسیٰ نے کپڑے کا نقاب بنا کے اپنے چہرے پر ڈالا تو وہ کپڑا جل گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے لوہے کا کھول بنایا، اس لوہے کے کھول کو بنا کر حضرت موسیٰ نے اپنے
چہرے پر پہنا تو وہ لوہے کا کھول پگھلنے لگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تمہارے جسم پر جو کپڑا ہے اس کا نقاب بنا کے اپنے چہرے پر ڈال دو, کیونکہ جب ہم نے تجلی فرمائی تھی یہ تمہارے بدن پہ ہونے کی وجہ سے اس میں اس نور کی جو ہے وہ گرنے آ گئی. اللہ اکبر, اس میں اتنی تاب ہے کہ یہ تمہارے چہرے پر دکھ سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چہرے پہ نقاب ڈالا. اب جب آپ اپنے گھر آئے, آپ کی زوجہ حضرت صفورہ فرماتی ہیں کہ آج کیا بات ہے, آج آپ نے چہرہ چھپا رکھا ہے. کہا آج میں اپنا چہرہ تمہیں نہیں دکھا سکتا, اگر تم نے میرا چہرہ دیکھا تو تمہاری دونوں آنکھیں اندھی ہو جائیں گی, آنکھوں کا نور بجھ جائے گا. کہا بھئی یہ کیسی بات ہوئی, آپ تو میرے شوہر ہیں, ہر عورت اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے. کہا حضرت موسیٰ نے اگر ایسی بات ہے, اگر تم زیادہ ضد کر رہی ہو, دیکھنا چاہتی ہو, تو پھر ایسا کرو ایک آنکھ پر ایک ہاتھ رکھ دو تاکہ ایک آنکھ چلی جائے اور ایک آنکھ کا نور باقی رہ جائے. اللہ اکبر. حضرت صفورہ نے ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ دیا, حضرت موسیٰ نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حسن کو دیکھا, جیسے ہی تجلی دیکھی, حضرت صفورہ کی ایک آنکھ کا نور چلا چلا. اب حضرت صفورہ نے کیا کیا کہ دوسرے ہاتھ جس پہ آنکھ پہ ہاتھ رکھا تھا, حضرت صفورہ نے اس ہاتھ کو بھی ہٹا دیا, دوسری آنکھ کا نور چلا گیا. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تو منع کیا تھا کہ دونوں ہاتھوں سے نہیں ہٹانا, ایک آنکھ سے دیکھنا تھا کہ ایک آنکھ تمہاری باقی رہے, ایک آنکھ سے اگر اندھی ہو جاؤ گی کہ دوسری آنکھ کا نور باقی رہے گا. اب سنیے حضرت صفورہ نے کیا فرمایا. آپ فرماتی ہیں خدا کی قسم, اللہ کے نور کی تجلی جو آپ کے چہرے پہ پڑی ہے اس کا دیکھنے کا مزہ اتنا تھا, اتنا مجھے مزہ آیا. یہ تو دو آنکھیں ہیں, اگر 100 آنکھیں بھی ہوتی ہیں ایک ایک کر کے اللہ کے حسن سے قربان, اللہ کے وصف کے نور پر ایک ایک کر کے قربان کر دیتی. اللہ اکبر. اللہ کو جلال آیا, اللہ کو وہ کلمات کتنے پسند آئے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صفورہ کو پھر سے آنکھیں دکھائی. اللہ اکبر. یہ تھا حسن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اب آئیے اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا حسن عطا فرمایا. اللہ نے حضور علی حضرت حسان کیا فرماتے ہیں, آپ تو فرماتے ہیں نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْعَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں ہے. یا رسول اللہ یہ آنکھیں دیکھتی بھی تو کیسی, کسی ماں نے اتنا حسین جنا ہی نہیں ہے, اور کوئی ماں کیسا جنتی. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا فرمایا جیسا یا رسول اللہ آپ چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے آپ کی تخلیق ہی ایسی فرمائی ہے یا رسول اللہ جیسا آپ چاہتے تھے, اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ آپ کو پیدا